آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ نساء کا ترجمہ اور مختصر تشریح شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں ان میں سے پہلا گروپ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، حجم میں بہت چھوٹی، معنی میں، مفہوم میں، عظمت میں، فضیلت میں بہت بڑی۔ اس کے بعد 4 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، بقرہ، نساء، آل عمران اور مائدہ۔ اور یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ دو صورتوں کے 2 جوڑوں کی شکل میں۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یہ الزہراوین، خود حضور نے ان کو ایک نام دیا مشترک، اور ان میں جو مناسبتیں ہیں، مشابہت ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ترجمے کے دوران سامنے آتے رہی ہیں۔ نسبت زوجیت کس اعتبار سے ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کس پہلو سے کرتی ہیں، یہ بات بھی سامنے آئی۔ اب جو 2 صورتیں ہیں یہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، یہ جوڑے کی شکل میں ہیں۔ ان میں ایک تو بڑا کنٹراسٹ نظر یہ آئے گا کہ سابقہ 2 صورتوں میں پہلے حروف مقطعات اور دونوں میں پھر قرآن مجید اور کتب سماویہ کی عظمت کا بیان، جبکہ ان دونوں صورتوں میں کوئی تمہیدی اس طرح کی گفتگو نہیں ہے، براہ راست خطاب ہو رہا ہے۔ البتہ یہ فرق ہے وہ نسبت زوجیت کے اعتبار سے کہ سورہ نساء میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب عام ہے، اور سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہاں خاص ہے، انسانوں میں سے جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہوں۔ باقی جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نصفین میں منقسم ہیں، اس طرح کا معاملہ ان دونوں صورتوں کا نہیں ہے۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے مشابہ ہیں، یعنی چند مضامین کی لڑیاں چل رہی ہیں لیکن آپس میں اس طرح بٹی ہوئی ہیں، گتھی ہوئی ہیں رسی کی طرح کہ وہ نظر آئیں گی کٹواں۔ ایک لڑی لال ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، ایک نیلی ہے، لیکن جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھیں گے تو وہ کٹا پھٹا رنگ نظر آئے گا، مسلسل لال نہیں نظر آئے گا، مسلسل پیلا، نہ نیلا نہ ہرا۔ کھول دیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو واقعتاً ایک علیحدہ لڑی ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے۔ تو وہاں تو میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 ڈوریاں ہیں، 2 کا تعلق شریعت سے، شریعت میں 2 لڑیاں ہوئیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ 2 کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے، ایک جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور ایک جہاد بالنفس کی آخری شکل یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ یہ 4 کا تانا بانا سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں تھا۔ یہاں سورہ نساء میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 لڑیاں ہیں یہاں، اور وہ اسی طرح آپس میں گتھی ہوئی ہیں، نظر آئیں گی کٹواں، لیکن اگر آپ ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مضمون بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو خطاب ہے، ایک لڑی تو وہ ہے کہ جس میں خطاب ہے اہل ایمان سے، اور وہ اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں وہی 4 چیزیں اس میں آئیں گی، قتال، انفاق اور احکام شریعت، عبادات۔ لیکن دوسرا خطاب ہے اس میں اہل کتاب سے، اس میں یہ کہ نصارہ اور یہود دونوں گڈمڈ ہیں، ملے جلے ہیں۔ اب اہل کتاب کا معاملہ ہے۔ پہلی 2 صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مسئلہ چل رہا تھا۔ تیسرے سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا وہ ہے جو منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، لیکن وہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں بات سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ پورے قرآن میں کہیں یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، یا ایھا الکافرون بھی ہے، یا ایھا الذین کفروا بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں، اس لیے کہ منافق بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوتے تھے۔ تو اصل میں یہ بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ یہ پہچانا جائے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا مومنین صادقین کی طرف روح سخن ہے یا منافقین کی طرف ہے۔ اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض مقامات پر، مثلا سورہ توبہ کے بعض مقامات ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض،
اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، زمین میں دھنسے جاتے ہو۔ تو اس سے ایک عام سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ تھا۔ یہ عام مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ منافقین کا مسئلہ تھا۔ روح سخن وہاں منافقین کی طرف ہے۔ مومنین صادقین تو ہر وقت اس کے لیے آمادہ رہتے تھے کھلے دل کے ساتھ، کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ وہ تو تیار ہر وقت تھا۔ تو اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس آیت میں رخ کس کی طرف ہے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو پورے میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ یہ حکمت خداوندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے، کہ علامات تو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے، تاکہ جو بھی متنبہ ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے، بات اوریاں کر کے کرنی پڑے گی۔ تو سورہ آل عمران میں ایک دو جگہ نفاق کا لفظ آ گیا، لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بقرہ میں وہ منافقین کا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 176 جو اس کی آیات ہیں، اس میں سے 55 آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سخن ہے مومنین صادقین کی طرف۔ صرف 37 آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر، اور 84 آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے۔ لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے۔ منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو، لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے۔ انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق، اور نمبر 2 جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا۔ یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نساء میں۔ آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بقرہ میں، جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے مابین ازدواج کا، جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے، تو وہ جو سب سے بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہیں، سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کوئی اور احکام شریعت جو ہے اس میں نہیں۔ لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں، ان کی ایمینسیپیشن، ان کو اوپر اٹھانا، ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ، اگر سیکشول انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی، تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر، بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست، اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام، چوری ڈاکہ وغیرہ کا سد باب، اس کے لیے کیا حدود ہیں، اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں، یہ بھی آگے آئیں گی۔ باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری خطاب ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا گروپ جو ہے اس میں 2 لڑیاں ہیں۔ ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے، شریعت شروع ہو رہی ہے، بلو پرنٹ اس کا سورہ بقرہ سے، اس کے تکمیلی احکام سورہ مائدہ میں، اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ، وہ بھی تدریجاً بڑھ کر آخری باتیں وہ ہے کہ جو پھر سورہ مائدہ میں ہمیں ملیں گی۔ بس اتنی تمہید، اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا ہے۔